السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج یہاں تزکیہ کے کیمپ میں اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس کیمپ کے تمام خیر و بھلائی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ بعدہ درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ آج تزکیہ کیمپ کا یہ پہلا درس ہے، یا کہہ لیجئے پہلا کلاس ہے، جس کا عنوان ہے اللہ کا تعارف، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حدیث جبریل اس کی دلیل ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو ارکان ایمان میں جو پہلا رکن ہے، یا کہہ لیجئے جو اصل رکن ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ کوئی بھی شخص اللہ پر ایمان نہ لائے اور کہے کہ میں بقیہ 5 چیزوں کو مانتا ہوں، تو اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ اللہ پر ایمان لانا ہی دراصل دروازے کو کھولتا ہے۔ جب تک ہم دروازہ نہیں کھولیں تو ہم گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی کھڑکی سے گھر میں داخل ہو جائے زبردستی، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چور ہے۔ ایسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے، جب تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے ہم اسلام میں، ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں پہلا رکن ہے، پہلا پلر ہے، اور یہی کیا ہے؟ اصل ہے۔ اور بندہ اللہ پر ایمان میں کب پکا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ بندے کا ایمان اللہ رب العالمین پر اس وقت بالکل پختہ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، ویسے ویسے اس کا ایمان جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ایمان احسان کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور احسان جانتے ہیں ہم سب، اللہ کی ایسی عبادت کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
جب ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، تو بندہ ایمان سے احسان کے مقام میں چلا جاتا ہے، اور جب اس کی عبادتیں ہوتی ہیں تو ایسی عبادت ہوتی ہے گویا کہ ہر عبادت اس کی زندگی کی آخری عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہے؟ سب سے مضبوط اور پختہ ایمان والا کون شخص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں فواللہ انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، کہا کہ اللہ کی قسم میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں۔ اب جب آپ اور ہم اللہ کو جانیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشِيَّةً، میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، اس کی عظمت کو جان لے گا، اس کے مقام و مرتبے کو جان لے گا، پھر وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھائے گا، اور جو ڈر اللہ کے تعلق سے اس کے دل میں ہوگی، وہ ڈر دنیا میں اور کسی کے تعلق سے نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا تعارف جان لینا، یہی اصل ایمان ہے، اور یہ چیز بندے کو ایمان سے یقین سے احسان کے درجے میں لے جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ نقطہ لکھ لیجئے، آپ سب سوال لکھ لیجئے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے۔ اس بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 صورتیں بتلائی ہیں اللہ کو پہچاننے کی۔ پہلی صورت یہ ہے، یا پہلی قسم یہ ہے اللہ کو پہچاننے کی، کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان آیتوں میں غور کر کے غور و فکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اور ان آیتوں کا وہی معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ لکھ لیا یہ نقطہ آپ نے کہ اللہ کی ایک کتاب قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کر کے، اور آیتوں کا ہم وہی معنی سمجھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے، جیسے آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، خود انسان کا نفس، تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان اور اس کے مقام کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے یہی 2 مشہور طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
جو آیتیں نازل کی ہیں، ان آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان آیتوں کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرتے ہیں، تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جب اللہ رب العالمین کے بنائی گئی مخلوقات میں، چاہے وہ ہم خود ہوں یا آسمان پر یا زمین میں، اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات اور چھوٹی بڑی چیزوں میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ اب اس کی مثال آپ سمجھنے کے لیے وقتی طور پہ آپ کو بتاؤں، دنیا کی پوری آبادی تقریباً 6 یا 8 بلین ہے۔ آپ پوری دنیا میں گھوم لیجئے، کسی کے آنکھ کا ریٹینا اور ہاتھ کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ کوئی کہے کہ انسان بندروں سے بنا ہے یا بندروں نے ترقی کرنے کے بعد انسانی شکل و صورت اختیار کر لی، تو ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ کوئی ہے جس نے اتنے بہترین انداز میں انسانوں کو پیدا کیا، ان کے اندر الگ الگ صفات رکھیں، خصوصیات رکھیں، ان کی زبانوں کو الگ بنایا، ان کے رہن سہن، چال چلن، طور طریقے الگ بنائے، ان کو خاندانوں میں، سماجوں میں بانٹ دیا۔ عربی زبان میں ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ دنیا کی تمام چیزوں میں یہ نشانی موجود ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا بنانے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا اکیلا ایک اللہ ہے۔ ساری چیزیں جب آپ کے دل میں ایمان جم جائے، بیٹھ جائے، اس کے بعد جب آپ نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہر چیز یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دیکھو اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، اس کا بھی رب ہے، اور کائنات کے ساری چیزوں کا رب ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے تعارف پر کچھ قرآنی آیتیں میں آپ کو بتلاؤں۔ ان میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 لکھ لیجئے آپ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 164۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ہم نے جو 2 قسمیں بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان 2 قسموں کے ذریعہ، تو یہ پہلی قسم پہ ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کے ذریعے اللہ کی پہچان۔ جی، کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ اب ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اگر کوئی سائبان یا ٹینٹ لگائے تو اس کو پلر اور پائے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسی مضبوط رسیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے تھام کے رکھے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، تو اللہ نے آسمان کو ایسا بنایا
جہاں نہ کوئی کھوٹی ہے نہ کھمبا ہے، اور وہ بالکل ایک چادر کی طرح ہمارے سر پر چھایا ہوا ہے۔ کہا والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں، زمین پر جب غور کیجئے تو یہ چیز ہم احساس کرتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے بنایا ہے، بالکل اتنی اونچ نیچ نہیں۔ اب جیسے آپ ہمراہ چلتے ہیں یا آپ اپنے الاحسان کے آفس میں جاتے ہیں تو راستہ کتنا خراب ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ یار یہ زمین بڑی اونچی نہیں۔ تو اللہ نے زمین کو ایسا بھی نہیں بنایا کیا وہ انسانوں کے لیے، انسانوں کے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، یا اللہ نے زمین کو اتنا نرم بھی نہ بنایا کہ انسان وہاں ٹھہر نہ سکے، بلکہ اللہ نے ایک حکمت کے ساتھ ایسی بنائی ہے کہ انسان اس پر رہتا بھی ہے، اس زمین کو کھود کے اپنے لیے گھر بھی بناتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر کھیتی باڑی کر کے اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو اگاتا بھی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اتنی حکمت کے ساتھ زمین کو بنایا ہے۔ اس کے بعد کہا واختلاف اللیل والنہار، کہا کہ دن اور رات کے آنے جانے میں، کبھی ایسا ہوا کہ رات سے پہلے دن ہو جائے یا دن سے پہلے رات ہو جائے، سورج سے پہلے چاند یا چاند سے پہلے سورج طلوع ہو جائے؟ نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور کہہ لیجئے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ویسا بنایا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اور ایک بات، یہ نقطہ آپ لکھ لیجئے اپنے پاس، زندگی بھر کام آئے گا۔ زمین پر موجود کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے اللہ نے بنایا ہو اور وہ انسانوں کی طبیعت کے مطابق نہ ہو۔ انسانوں کو زمین پر بسانا تھا، اس لیے دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کی طبیعت کے مطابق ہے۔ کوئی کہے اگر کہ نہیں پہاڑ تو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسے انسان کی بھی کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ جب میری صبح آنکھ کھلے اور میں کوریڈور میں کھڑا ہوں اور جب کھڑکی کھولوں تو سامنے بادلوں سے بھرا پہاڑ نظر آئے مجھے۔ دنیا کی جتنی چیزیں اللہ نے جو انسانوں کے لیے بنائے، ساری چیزیں انسانوں کی فطرت کے مطابق ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت اور فطرت جو ہے چاہتی ہے، پسند کرتی ہے۔ کہا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد کہا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہا کہ وہ بڑی بڑی کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں اور جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ واقعی آپ ایک لوہے کا ٹکڑا اگر سمندر پر رکھیے تو وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہی لوہے سے بنا اتنا بڑا پانی کا جہاز اور شپ جو ہے وہ پانی میں تیرتا ہے۔ یہ کون ہے جس نے وہ کیا، جس نے یہ انتظام کیا اس کے ٹھہرنے کے لیے، پانی کے اوپر، پانی پر چلنے کے لیے؟ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا بما ینفع الناس، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب فائدے کئی طریقے کے ہیں۔ دنیا گھومنے کے لیے لوگ کروز کے ذریعہ جاتے ہیں، سمندروں سے اپنے لیے شکار کرنے کے لیے جہاز اور پانی جہاز کا استعمال کرتے ہیں، سمندروں کے اندر موجود خزانے اور سونے چاندی اور دیگر قیمتی جواہرات کو نکالنے کے لیے لوگ جو ہے ان کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ جو بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ کوئی چھوٹا سا پودا لگائیے اور لگانے کے بعد 2-4-10 دن اس کی دیکھ بھال کیجئے، جب وہ تھوڑا مضبوط ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت کے بعد بالکل سڑ کے گل کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو زمین ہے، یہ زمین در حقیقت مردہ تھی، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ کسی چیز کو خود بخود نکال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا اور زمین کو زندگی بخشی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور حیرت کی بات دیکھیے
کہ بارش کے ایک ہی قطرات سے کہیں پر گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے تو کہیں چاول اور دھان کی کھیتی ہوتی ہے، اسی سے کوئی جو اگاتا ہے تو کوئی مکئی اور کارن فلور اگاتا ہے، اسی سے کہیں سیب کی کھیتی ہوتی ہے تو کسی باغیچے کے انگور جو ہیں اس سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کہیں کیلے کی کھیتی ہوتی ہے، اسی بارش کے قطرے سے کہیں آم اگایا جاتا ہے تو کہیں املی اگائی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ ہمارا رب ہے کہ جس نے آسمان سے بارش نازل کیا اور مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اس کے بعد کہا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں سارے چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ اب جا کے دیکھیے زمین کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں آپ کو کہیں نہ کہیں جانور ملیں گے، اللہ نے ان کو پھیلایا، اور اس کے بعد کیا ہے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے ہر چیز کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ کہا وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلانا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان چلنے والے بادل، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اب یہ ہوا ان بادلوں کو اڑا کے وہاں لے جاتی ہے جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے بارش برسانے کی۔ یہ اللہ نے ہر چیز کو ایک حکمت کے تحت پیدا کیا۔ اب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہمیں لگتا ہے، جبکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ گرمی بڑھائی جائے۔ اگر گرمی نہ بڑھائی جاتی تو کھیت میں اگنے والے دھان، چاول اور چاول کی بالیاں پکتی کیسے؟ ہم کھاتے کہاں سے؟ ہمیں لگتا ہے کہ گرمی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ہی گرمی نازل کرتا ہے جتنی گرمی انسان برداشت کر لے جائے، اور جتنی گرمی کی وجہ سے زمین پر اگنے والے فصل جو ہے پک جائے اور انسانوں کے کھانے پینے کے لائق ہو جائے۔ کہا کہ وہی اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں ان کو اڑا کر کے لے جاتا ہے۔ کہا لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں، زمین و آسمان کے بنانے میں، دن و رات کے آنے جانے میں، سمندر میں کشتیوں کے چلانے میں، سمندر سے فائدہ اٹھانے میں، آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرنے میں، پھر چوپایوں کو اس میں پھیلا دینے میں، ہواؤں کے چلانے اور بادلوں کے اڑانے میں، اللہ اکبر، کہا کہ تمام عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا ہے نشانی ان چیزوں میں؟ یہی کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، ان کے سسٹم کو چلانے والا اور ہر چیز کو اس کی جگہ میں رکھنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پہچان ہے۔ چلے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دیکھیں آپ تو سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے اور قریب قریب سب کو یہ آیت کریمہ یاد بھی ہے نا؟ یاد ہے سب کو؟ آیت الکرسی قریب قریب سب کو یاد ہے، لیکن کبھی اس میں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کتنی بڑی اس میں بتائی گئی ہے؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ دنیا میں معبود ہو سکتے ہیں، دنیا میں معبود ہو سکتے ہیں بھی، غیر مسلم جن کی عبادت کرتے وہ بھی ان کے معبود ہیں، ہمارے مسلمان بھائی جو قبروں پر قبر پرستی کر رہے وہ بھی ان کے معبود ہیں۔ تو دنیا میں بہت سارے معبود ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن سچا معبود کتنا ہے؟ ایک ہے۔ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، یا کوئی ایسا معبود نہیں جو سچا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ سچا معبود صرف ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ کہا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی حق ہے
اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے باطل اور جھوٹ ہے۔ تو کہا اللہ لا الہ الا ہو، کہا کہ وہی وہ اللہ ہے جو سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود۔ الحی القیوم، اللہ رب العالمین کی یہاں دو صفات کا ذکر ہے۔ الحی کے معنی ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کی زندگی میں کوئی انقطاع نہیں آئی، وہ ٹوٹا نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اچھا، انسان بھی زندہ ہے، لیکن انسان کی زندگی ایک وقت کے لیے ہے، کبھی موت آ جاتی ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے۔ کہا القیوم، قیوم کے معنی ہوتے ہیں جو خود بھی قائم ہو اور ساری کائنات کو جس نے قائم کر کے رکھا ہو۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تو اس کو بتائیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق سچا معبود ہونے کے لیے یہ دو صفتیں ہونی چاہیے، ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ القیوم، جو خود بھی قائم ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، نہ وہ کھانے کا محتاج ہو، نہ وہ پینے کا محتاج ہو، نہ وہ سونے کا محتاج ہو، اور ساری دنیا کے سسٹم کو چلا رہا ہو، اس کو قائم کر کے رکھا ہو۔ کہا اس کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہا اللہ کی جو زندگی ہے، ہمیشگی کی جو زندگی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، اللہ کی ایسی زندگی ہمیشگی کی کہ اس میں نہ تو اونگ کا دخل ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ انسان کیا ہے کہ انسان بھی زندہ ہے تو انسان مجبور ہے کہ اسے کبھی اونگ آتی ہے، کبھی اسے نیند آتی ہے، جو اس کی زندگی کو ایک وقت کے لیے روک دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کو نکال لیتا ہے جسم سے، اب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ لوٹا دیتا ہے تو ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، اور جس دن اللہ نہ لوٹائے 4 کاندھوں پر لاد کے قبرستان پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ کی زندگی کیسی ایسی کہ اس میں نہ اونگ کا دخل ہے نہ نیند کا دخل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ہے۔ یہ بھی معبود ہونے کے لیے بہت بڑی شرط ہے کہ وہ مالک ہو، خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور مدبر بھی ہو، پیدا بھی اس نے کیا ہو، مالک بھی وہی ہو، اور اس کے نظام کو چلانے والا، سسٹم کو چلانے والا بھی وہی ہو۔ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں آپ غور کر لیجئے، یہ بڑے بڑے ستارے اور یہ ستاروں کا گیلیکسی جس کو کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں، ان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اچھا، انسان بھی مالک ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کسی گھر کا مالک ہے، کوئی کسی زمین کا مالک ہے، کوئی کسی کاروبار کا مالک ہے۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو انسانوں کے مالک ہونے میں اور اللہ کے مالک ہونے میں فرق ہے۔ انسان جس چیز کا بھی مالک ہے وہ وقتی طور پر ہے، وہ حقیقی مالک نہیں ہے، وہ وقتی طور پر ہے۔ یا تو ایک وقت کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی، یا انسان ختم ہو جائے گا تو اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مالک ہے، اور قیامت کے دن ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے میرے بھائی۔ کہا کہ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ کہا کہ اللہ کی عظمت یہ ہے اور اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نبی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کی حدیث کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات کے لیے سفارش کریں گے، تو اس میں بھی یہی آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس آؤں گا، آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ کی تعریف کروں گا ان کلمات کے ذریعے جو اللہ سکھائے گا،
اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو میں اللہ کے یہاں سفارش کروں گا. یہ اللہ کا تعارف ہے, یہ اللہ کی پہچان ہے کہ ساری دنیا کے انبیاء رسل مل جائیں پھر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ عام آدمی جسے آج لوگوں نے اپنا سفارشی بنا کے رکھا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ ہمارے جو سامنے ہے اور جو چیزیں گزر چکی ہیں ان ساری چیزوں کو جانتا ہے. جی ہاں, ان ساری چیزوں کو. ہم جتنی بھی حرکتیں کرتے ہیں جن کی ہم کوئی اہمیت نہیں, جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے, یہ ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. یہ آپ سمجھئے, یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اگر درخت پر دنیا میں اربوں خربوں درخت ہوں گے, کسی بھی درخت کا ایک پتا بھی ٹوٹ کے گرتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں. اب ہم یہاں بیٹھیں گے پڑھیں گے, یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں. سوچئے اللہ رب العالمین کا علم کتنا عظیم ہے. کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اچھا, اللہ کا علم کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا ہے, ایسا نہیں کہ کوئی چھین لے. انسانوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے اللہ کے بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ساری دنیا والے مل کے اللہ کے علم سے ایک ذرے کو نہیں حاصل کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے. ہاں, اللہ تعالیٰ جن رسولوں سے راضی ہوتا ہے, جن نبیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, ان کے اوپر علم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اب وہ اللہ سے علم حاصل کر کے امت کے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے بارے میں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے میرے بھائیوں, جتنا اللہ نے بتایا. کہا وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر کے رکھا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اللہ کو پہچاننے کا, اور اسی آیت کے ٹکڑے سے اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھا گیا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر کے رکھا ہے. یہ کرسی کیا ہے, اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الکرسی موضع القدمین, کرسی کیا ہے؟ قدم رکھنے کی جگہ. کرسی کسے کہتے ہیں؟ قدم رکھنے کی جگہ. اب یہ قدم رکھنے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ مثال دے رہا ہوں, اللہ کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی, سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے حاکم بادشاہ جب اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں تو پیر رکھنے کے لیے تخت کے نیچے ایک چھوٹی سی ایسی تھپائی ہوتی ہے, اس کو عربی میں کرسی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی, اس کی مثال نہیں دی. اللہ کے کسی بھی صفت کی مثال دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نہیں دی جا سکتی. اب جیسے اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے قرآن کے اندر, اللہ کے آنکھ کا ذکر ہے, اللہ کے قدم کا ذکر ہے, اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے, اللہ کے بات کرنے کا ذکر ہے. تو ان ساری صفات کو ہم اس کے اصلی معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کا قدم ہے, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا مسکرانا ہے, اللہ کی آنکھیں. لیکن یہ کیسی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کہ پتہ نہیں اللہ کا ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اللہ کی عظمت پر, اللہ کی تعارف اور پہچان پر. اب ہم کہہ سکتے ہیں
کہ بھائی انسان بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے. انسان بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے. اگر اللہ کی صفات کو انسانوں سے ملائی جائے تو انسان بھی سنتے ہیں، انسان بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے، اس کا سننا اور دیکھنا ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اب دیکھیں صحیح حدیث کے الفاظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو جائے، سارے انسان سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب ایک ساتھ اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ میں سب کی پکار بھی سن لے گا اور سب کی ضروریات بھی پوری کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اور انسان کا سننا محدود. ابھی ہم 2 لوگ 3 لوگ مائک میں ایک ساتھ بولنا شروع کر دے تو آپ پاگل ہو جائیں گے، پتہ نہیں میں کس کی سنوں، کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 2 4 5 کلومیٹر تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ چیز. ہم 2 4 6 کلومیٹر دیکھ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین 7 آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہونے کے باوجود زمین کے ذرے ذرے سے واقف، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے. کہا کہ اللہ کی کرسی جو ہے یہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کرسی مس السماوات السبع والارض فی الکرسی الا کحلقۃ ملقا بارض فلاد. آپ باہر نکلیے یہاں سے جب تو آپ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جائیے اور ہاتھ میں جو کڑا پہنتے نا وہ کڑا لیجئے اور اس کو گراؤنڈ میں پھینک دیجئے. اب گراؤنڈ کی جو لمبائی چوڑائی ہے اس کے مقابلے میں اس کڑے کی لمبائی چوڑائی کی کوئی حیثیت ہے؟ نہ کے برابر، نہ کے برابر ہے. وہ جتنی زمین پھیلی ہوئی ہے وہ زمین اور کڑے کو رکھا تو کڑے نے جتنی زمین کو گھیرا، ان دونوں کا کوئی مقابلہ میل ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمین اور 7 آسمان، 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے اسی کڑے کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں پھینکا ہوا ہو. اور کہا کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کی وہی حیثیت ہے جو اس کڑے کی حیثیت ہے جو چٹیل میدان میں پھینکی ہوئی ہے. تو سوچئے کہ جس رب کا عرش، جس رب کی کرسی اتنی عظیم ہے، وہ رب کتنا عظیم ہوگا، وہ رب کتنا عظیم ہوگا. یہ غور کر کے دیکھیے آپ. یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمان اور زمین کی نگہبانی سے تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کو تکان اور تھکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. اور ان کی مکمل اللہ تعالیٰ نگہبانی کر رہا ہے، مکمل نگرانی کر رہا ہے. ہر چیز اللہ کی نگہبانی اور اس کی نگرانی میں، کوئی شے اس سے یعنی اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. انسان رات کی تاریکی میں ہو، بالکل تنہائی میں ہو، لحاظ کے اندر ہو، اس کے باوجود وہ جو سانسیں لیتا ہے اس کے سانس کی آواز اللہ سنتا بھی ہے اور اس کے سانس کی تعداد کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی پہچان ہے. اللہ تھکتا نہیں ہے. آج کسی ایک شخص کو جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھے کہ یہ بڑا طاقتور ہے، بڑی قوت والا ہے، ایک ہی کام 10 دن اس سے کرا لیجئے، کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت تھک جاتی ہے. اب انسانوں کی مثال، روزانہ دال چاول کھلائیے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ یار دال چاول کھاتے کھاتے تھک گیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے کبھی بھی. اللہ کبھی بھی نہیں تھکتا کسی چیز سے میرے بھائی. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بالکل اس کے مقدار میں، اس کے معیار پر چلا رہا ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ سائنس کے جو لوگ ہیں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے بالکل ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی. آسمان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ستارہ وہ سیارہ بالکل ٹکرا. میں کہتا ہوں وہ نہیں ٹکرائیں گے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ چاند کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سورج کو جا پکڑے، اور سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. کل فی فلک یسبحون، یہ سارے ستارے، سیارے، یہ گیلیکسی، یہ چاند، یہ سورج آسمان میں تیر رہے، اور ان کے سسٹم، ان کے نظام کو بنانے والا وہ اللہ تعالی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے میرے بھائی. یہ اللہ کی عظمت کو سمجھیے کہ اللہ کا شان، اللہ کی شان کیسی ہے. اب دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک یہودی عورت یا کوئی یہودی شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ان نجد فی التورات، ہم جب تورات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات ہے کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر پوری زمین کو رکھے گا، ایک انگلی پر پورے آسمان کو رکھے گا، ایک انگلی پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ رکھے گا. اس طرح اس نے بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، اس کی بات کی تائید میں آپ ہنس دیے. اب سوچیے آپ کہ یہ آسمان، یہ زمین، ان کی مخلوقات کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کی انگلی پر ہوں گی قیامت کے دن. اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ دے گا، ہلائے گا اور کہے گا این الجبارون این القہارون. کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے ظالم تھے، جابر تھے، جو اپنے آپ کو بڑا حاکم، ڈکٹیٹر اور بادشاہ سمجھتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ؟ وہاں بڑے بڑوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اس کی بات کی تائید میں ہنس دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے ان لوگوں نے ویسی نہیں کی. آج مسلمانوں میں اللہ کی بے قدری کیوں ہے یا ناقدری کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں ہے. اگر وہ جان جائے کہ زمین کے 100 فٹ نیچے چلے جائیے، وہاں بھی اگر کوئی کیڑا دبا ہوا ہے اور کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے تو اللہ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسے وہاں ہوا پہنچا رہا ہے، تو کیا وہ انسان کسی مردہ شخص کے دربار پر جا کر کے اپنے رزق کا مطالبہ کرے گا اس سے؟ لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. آپ کبھی اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ جانے کی توفیق دے. آمین. وہاں پر ایک ایگزیبیشن ہے، ایگزیبیشن کا نام ہے معرض اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے پیارے اور نیک ناموں کا ایگزیبیشن. اب وہاں آپ جیسے اندر داخل ہوں گے نا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف مکمل گیلیکسی بنائی گئی ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، اور زمین اس کے مقابلے میں کتنی ہے، ان سب کے درمیان کی دوریاں کتنی ہے، ان سب کے درمیان کی دوریاں کتنی ہے. آپ ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہے. یہ سورج ہم سے لاکھوں لاکھ میل کلومیٹر دور ہے، لیکن چند سیکنڈ سے بھی کم میں سورج کی روشنی زمین پر چلی آتی ہے. کیا یہ خود سے ہے؟ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی؟ آپ ایک کتاب پڑھیں گے اصول الدعوہ، اس میں دعوت و تبلیغ کے اصول بتائے گئے ہیں. تو کبھی بھی کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ کو نہ مانتا ہو تو اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ اس میں بتائے گا. اگر میں کہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے مسجد کے باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی، اور ہوا چلنے کے بعد جو ہے ہوا گھومتے 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 یہاں آئی اور بورڈ پہ اس طرح چپک گئی اور یہ ساری چیزیں خود بخود لکھا گیا. آپ یقین کریں گے؟ ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں یقین نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں. تو اتنی بڑی دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، اور وہ بھی برابر سسٹم اور نظام میں، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خود سے وجود میں آ گیا، خود سے وجود میں آ گیا. ہم کہتے کہ نہیں کہ بندر جو ہے وہ انسان بن گئے ہیں. تو آج کے بندر کیوں نہیں انسان بن جاتے ہیں؟ سوال تو ہے کہ آج کا بندر کیوں نہیں انسان بن جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اللہ کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے
اللہ کی عظمت لوگوں میں ختم ہو گئی. لوگوں نے اپنے رب کو بھلا کر غیروں کو رب کا درجہ دے دیا. اب اگر انسان یہ جان جائے حقیقی طور پر کہ میاں بیوی کے ملنے سے مرد کے جسم سے پانی کا قطرہ عورت کے جسم میں جاتا ہے، اور اس پانی کے قطرے میں کروڑوں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کیڑے کو اس کے اندر جانے کی اجازت ملتی ہے. اب وہ جو ہے خون بنتا ہے، پانی خون کے بعد گوشت بنتا ہے. اس گوشت کو ایک مدت تک رہنے کے بعد اللہ تعالی ہڈی بناتا ہے. اچھا، ہڈی بنانے کے بعد اللہ اس ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے. گوشت چڑھانے کے بعد اللہ تعالی اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا ماں کے پیٹ میں دھک 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 کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسانی شکل و صورت میں تبدیل ہوتا ہے. اچھا، ان تمام ایام میں 9 مہینے کے ایام میں اللہ اسے کھلاتا بھی ہے، اللہ اسے پلاتا بھی ہے. اور ماں، یہ جو انسانی پیٹ ہے تقریباً اس پر 4 یا 5 لیئر ہوتے ہیں، 4 یا 5 لیئر ہوتے ہیں. اس کے بعد ماں کے پیٹ کا اندھیرا، تاریکی، وہاں پر اللہ اسے ہوا بھی پہنچاتا ہے، پانی بھی پہنچاتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے، اور پھر صحیح سالم اسے دنیا میں لے کے. جب انسان اللہ کی عظمت کو اس طرح پہچان لے تو کیا وہ اولاد مانگنے کے لیے کسی کے در اور دروازے پر جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں. تو اللہ کی عظمت کو جاننا یہ اصل ایمان ہے، اللہ کو پہچاننا یہ اصل ایمان ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی آیتوں میں غور کریں گے، اللہ کے مخلوقات میں غور کریں گے. آپ جب اس ایگزیبیشن میں جائیں گے مدینے میں، تو اللہ کے ناموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے لگا ہوا ہے. تو جہاں ویل مچھلی کی تصویر لگی ہے وہاں اللہ کی ایک صفت الرزاق لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک ویل مچھلی کو روزانہ پتہ نہیں کئی 100 ٹن جو ہے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اب کون ہے جو وہ انتظام کرنے والا ہے؟ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے حرام حلال ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ انتظام کرنے والا. اب وہ مچھلی جو سمندر کے پانی میں تیر رہی ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ آج اسے کیا ملنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے. تو اللہ کی تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، یہی اصل ایمان ہے میرے بھائیوں. تو یہ کچھ باتیں تھی اللہ کے تعارف کے تعلق سے. غیر مسلمین بتاتے ہیں کہ انہوں نے جس کو معبود بنایا ہے وہ ایشور نراکار ہے. اس تعلق سے اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ غیر مسلم جو ہے وہ کئی طرح کے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ معبود ہیں. اصل ہم نے اصول الدعوہ جب کتاب پڑھی، ڈاکٹر عبدالکریم زیدان کی کتاب ہے، تو اس میں ایک چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں معبود بنانے کا طریقہ کیا ہے. ہر وہ چیز جس کے سامنے انسان عاجز ہے، پریشان ہے، وہ معبود ہے. وہ پتھر کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پہاڑ کو کھسکا نہیں سکتے. وہ آگ کی پوجا کیوں کرتے؟ کہ وہ آگ جلا دیتا ہے. سورج کی پوجا کرتے ہیں کہ اس کی تپش انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو ان کے یہاں یہی اصول ہے کہ جس چیز سے انسان عاجز آ جائے وہ معبود ہے. ایک تو طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ ان میں وہ ہے کہ جن کا کہنا ہے کہ ایشور جو ہے وہ نر آکار ہے، یعنی اس کا کوئی آکار نہیں، اس کی شکل نہیں، صورت نہیں، وہ اس طرح، انہیں نراکاری کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے در حقیقت عبادت انہی معبود کی کرتے ہیں جن کی مورتیاں بنا کے وہ پوجتے ہیں. لیکن ان کا عقیدہ صرف کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل و صورت ایسی نہیں جیسے لوگوں نے بنائی ہے، وہ ایشور کو ہی معلوم ان کے عقیدے کے مطابق. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسے قدم ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، بات کرنا ہے، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. لیکن کیسی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم اس کی کیفیت نہیں بتاتے کہ یہ صفت ایسی ہے، ہم اس کی حالت نہیں بتاتے.
کیفیت نہیں بتاتے، حالت نہیں بتاتے، تعداد نہیں بتاتے. اللہ کے ہاتھ ہے تو 2 ہے کہ 4 ہے کہ 6، وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اس سے کیا پڑا ہے، ہمیں اس سے کیا پڑا ہے. ہاں اللہ کی جن صفات کا ذکر ہے اس پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے لانے کا حکم دیا گیا ہے.